الله تعالى إلهنا ومحمد نبينا وآدم أبونا وعبد الحق شيخنا. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وآتوا حقه يوم حصاده. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، اعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور رازق کائنات بھی. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، عرب کے محبوب، دانائے غیوب، حضور اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی مکرم، محتشم، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور احسان عظیم کی بدولت مجھے اور آپ احباب کو اس مقدس مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہے. اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کا صدقہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار صحت اور سلامتی کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. حضرات محتشم، جیسا کہ یہ مہینہ اہم ہے اور آج کا یہ دن جمعۃ المبارک اہم ہے، اسی طرح آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے. آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے حقوق اللہ کی اہمیت. عام طور پر جب ہم حقوق اللہ یا حقوق العباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عرف میں عام طور پر حقوق العباد کی ادائیگی کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اور حقوق اللہ کے حوالے سے بہت کم ہے کہ کوئی گفتگو کرے. حقوق العباد کے حوالے سے
عام طور پر کوئی سال ثواب کی محفل ہے تو والدین کے حق پر بات ہو گئی، سکولوں میں کالجز میں اسٹوڈنٹس کے آگے جو ہے وہ والدین کے حقوق پر بات ہو گئی، یا زوجین کے حقوق پر بات ہو گئی. اس طرح سے یعنی کسی نہ کسی طرح سے حقوق العباد کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن حقوق اللہ کون کون سے ہیں اور حقوق اللہ کے حوالے سے کبھی عام طور پر اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی. حالانکہ اگر دیکھا جائے حقوق العباد کی بجائے حقوق اللہ کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، تو حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حقوق اللہ کی اہمیت یہ حقوق العباد سے زیادہ ہے. کہ اگر حقوق العباد میں والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں کا حق ہے، اس میں یہ جتنے بھی بندوں کے انسانوں کے حقوق ہیں یہ انسان تبھی ادا کرے گا جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ عز و جل کے حکم پر چلنا یہی حقوق اللہ کہلاتا ہے. تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کی وجہ سے پھر بندے کا حق ہے. ایک بندہ جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ بندے کا حق کیسے ادا کر دے گا؟ اس کے لیے لازم ہے اگر وہ بندے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کا حق ادا کرے. جب وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو اس طریقے سے وہ اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کر سکے گا. حقوق اللہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے حقوق کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا. حقوق جمع ہے حق کی، اور حق یہ مختلف معنی رکھتا ہے. حق کا مطلب سچ بھی ہے جو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، جھوٹ کے مقابلے میں آتا ہے. حق اور سچ کا لفظ جو بولا جاتا ہے یہ مترادف الفاظ ہیں. جب حق اور سچ بولا جائے تو حق سچائی کا معنی دیتا ہے. اسی طرح سے ایک حق کا مطلب ہوتا ہے انصاف، یعنی حق کرو مطلب کیا ہو گیا کہ انصاف کرو. ایک حق کا مطلب بنتا ہے ذمہ داری. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حقوق اللہ یا حقوق العباد کے حوالے سے، تو یہ مطلب ہے ذمہ داری. ایسی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے ایک ذات کے مقابلے میں دوسری ذات پر عائد کی جائے وہ حقوق کہلاتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک ذات کے مقابلے میں دوسری ذات پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو حقوق کہا جاتا ہے. اگر وہ ذمہ داری اللہ اپنے بارے میں مسلط کرے، عائد کرے، کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ ایسا کرو اور اللہ فرمائے کہ ایسا کرو، تو ہم اس کو کہیں گے یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حوالے سے یہ ذمہ داری پوری کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بندوں کے حوالے سے ذمہ داری عائد کرے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور بیوی کا خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، اس طرح کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ بندوں پر بندوں کے بارے میں جو ذمہ داری عائد کرتا ہے اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. تو یہ حقوق کی دو قسمیں بنتی ہیں ذمہ داری کے لحاظ سے، کہ وہ ذمہ داری اگر اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات سے متعلق ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے حقوق اللہ، اور اگر وہ ذمہ داری بندوں کے حوالے سے متعلق اور منسلک ہے تو اس کو ہم نام دیں گے حقوق العباد کا. حقوق اللہ سے مراد ایسی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جن کو ادا کرنا بندے پر لازم ہے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں بندے کو توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی دینی پڑتی ہے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ فرمایا پھر وہ توبہ کرے، وہ گناہ گار ہو رہا ہے، وہ توبہ کرے اور جو نماز رہ گئی ہے اس کی قضا پڑھے. اسی طرح سے جو روزہ رہ گیا ہے اس روزے کی قضا رکھے، کیونکہ اس نے روزہ چھوڑا ہے، اللہ کا حق مارا ہے، اب توبہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قضا بھی کرے. لیکن جو بندوں کا حق ہوتا ہے اس میں توبہ تو ہوتی ہے، توبہ تو ہوتی ہے اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے، لیکن اس میں قضا نہیں ہے. ہاں قضا جو ہوگی وہ بندوں سے متعلق اس صورت میں ہوگی کہ اگر ایک بندے نے دوسرے بندے کا حق مارا ہے تو وہ پہلی صورت یہ ہے کہ بندے سے معافی مانگے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ادائیگی کا کوئی معاملہ تھا تو وہ جو لین دین ہے اس کو کلیئر کرے.
یعنی اس کا کوئی حق مار رکھا تھا، اس نے کوئی ہڑپ کر رکھی تھی کوئی جگہ کوئی شے، تو وہ اس کو واپس کر دے، یہی اس کی قضا ہے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حقوق اللہ کے اندر اللہ سے معافی مانگنی ہے، جبکہ حقوق العباد میں بندے سے معافی مانگنی ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی حق رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر بندے سے کوئی حق مارا گیا اور چھن گیا اور ہڑپ ہو گیا تو فرمایا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے حقوق العباد کو حقوق اللہ پر اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقوق اللہ کا مقام اور مرتبہ اور اہمیت حقوق العباد کی بنسبت وہ زیادہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد بندے کا حق ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، تو حقوق اللہ کے حوالے سے چند باتیں اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جل شانہ جو ہر شے کا خالق ہے، جو ہر شے کا مالک ہے، جو ہر شے کا رازق ہے، اور جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اسی نے اس انسان کو بنایا اور اس انسان کو مختلف نعمتوں کے سائے میں پرورش چڑھایا۔ اب جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کی اس خلقت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ اللہ ہی ہے بڑی برکتوں والا جس نے تمہیں بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فرمایا نطفہ تھا، اس نطفے سے جو ہے وہ ایک لوتھڑا بنا، اس لوتھڑے پر جو ہے وہ پھر گوشت چڑھا، اور پھر جو ہے وہ ہم نے اس انسان کو بڑا خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ سورۃ التین کے اندر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت اندازے سے بنایا ہے، بڑے ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے۔ اب اللہ رب العزت جل شانہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات میں اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اے انسان ہم نے تمہیں ایسے بنایا ہے۔ اب اس تخلیق کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب نے انسان کو بنا کر اس کو پھر اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ ساری کائنات کی اشیاء جو بنائی ہیں وہ اس انسان کے لیے بنائی ہیں، اور مختلف قسم کی جو نعمتیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ اللہ رب العزت جل شانہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، فرمایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تم زمینوں کی پیدائش میں غور کرو، تم آسمانوں کی پیدائش میں غور کرو، اور تم اس کائنات کے تمام نظام پر غور کرو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ اے انسان ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندے اب میرا حق ادا کر، اے میرے بندے اب میرا حق ادا کر۔ اے باری تعالیٰ ہم تیرا حق کیا ادا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر اللہ کا احسان اپنے اوپر مانتے ہو کہ اس رب نے واقعی مجھے تخلیق فرمایا اور خوبصورت بنایا اور میرے لیے مختلف اشیاء کائنات کو سجایا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو پھر لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ جس رب نے دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ اگر ایک لمحہ بھر بھی لوگوں سے اپنے فضل اور اپنی رحمت کو روک لے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنا نظام کائنات چل رہا ہے یہ اس کے فضل اور اس کی رحمت کی علامت ہے، اس کے فضل سے چل رہا ہے اور اس کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ کے انسان پر اتنے احسانات ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے گا تو اس کو شمار نہیں کر سکتا۔
تو انسان سب سے پہلے اپنے وجود کو دیکھے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس نے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو توحید کا جو پیغام اور اعلان فرمایا وہ قرآن مجید کے قصوں کے اندر موجود ہے۔ ان سب کے اندر جو ایک بات ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ دیکھو تمہیں بنایا کس نے، دیکھو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ جب وہ رب ایک ہے تو اسی ایک رب کو مانو، اس رب پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس رب کا حق یہ ہے کہ اس رب کو ایک مانا جائے، اس رب کو ایک مانا جائے، اور اسی کو توحید کہا جاتا ہے، عقیدہ توحید۔ اور یہ جو کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز رہا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا محور رہا، سب کی تبلیغ اسی دائرے کے گرد رہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کا انسان پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق وہ اللہ رب العزت جل شانہ پر ایمان لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقرار کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا اقرار اپنی زبان سے کرنا کہ وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے کہ جو ادا کیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ ڈنڈی سے مراد کیا ہے کہ شرک نہ کیا جائے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب شرک کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ عام طور پر اگر میں دنیا کی مثال دوں تو دنیا کے اندر اصول محبت کیا ہے، قانون محبت کیا ہے؟ ایک محبت کرنے والا جب کسی دوسرے سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اگر شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، یا اولاد سے محبت ہے، یا والدین سے محبت ہے، یا اس طرح سے کسی سے بھی محبت ہے، تو اصول فطرت ہے، ایک انسانی فطرت کے مطابق یہ بات ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی بدلے میں صرف مجھ سے ہی محبت کرے، یہ کسی اور کو نہ دیکھے۔ اگر وہ کسی اور کو دیکھ لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار تو بے وفائی کر رہا ہے، میں تیری خاطر کیا کیا کچھ کر رہا ہوں اور تو جو ہے وہ ایسے کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے، تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ جتنی لڑائیاں جھگڑے رشتوں میں ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یا تو محبت ہوتی نہیں ہے، اور اگر محبت ہوتی ہے تو وہ کامل اس لیے نہیں ہوتی کہ جدھر توجہ رکھنی ہے ادھر توجہ رکھی نہیں جا رہی، اور آگے سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میری طرف توجہ رکھو، تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اب یہ دنیا کا قانون ہے اور دنیا کا اصول محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کئی ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، جس نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے، وہ رب بھی چاہتا ہے اے میرے بندے تو سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کر، تو اب مجھے کو مان اور صرف مجھے کو مان۔ اگر تو مجھے چھوڑ کر کسی اور در کے آگے جھکے گا، سجدہ کرے گا، اور وہاں پر جو ہے کوئی بھی ایسا کام کرے گا جو صرف میری شان شایع ہے، تو اے بندے میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ توحید کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ ایک ہے توحید فی ذات، اللہ کو ذاتی لحاظ سے اکیلا ماننا، واحد ماننا کہ اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں مختلف قسم کے عقائد رذیلہ جو ہے وہ موجود ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، صابیوں کا، یہ مختلف قسم کے عقائد قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے، کسی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، کسی نے 3 خداؤں کو مان لیا، اور کوئی اللہ کو چھوڑ کر ہر فائدہ مند شے جو بھی نفع دیتی ہے
اس کی پوجا میں لگ گیا، اور کوئی جو ہے وہ ڈر کی بنا پر ہر وہ شے جو نقصان پہنچاتی ہے اس شے کی پوجا میں لگ گیا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ جو مجوسی لوگ ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے اور بت پرست ہیں اور اس طرح کی مختلف اشیاء کی پوجا کرنے والے، اس کے پیچھے یہی لاجک ہے، یا تو لالچ ہے یا ڈر ہے کہ ہر وہ شے جو نفع دیتی ہے اس کی پوجا کرنے لگ گئے تاکہ یہ نفع جو ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ گائے دودھ دیتی ہے تو کہیں یہ دودھ بند نہ ہو جائے، اس کی پوجا کرتے رہو۔ یہ گوشت دیتی ہے، کہیں یہ بند نہ ہو جائے، لہذا اس کی پوجا کرتے رہو۔ اسی طریقے سے آگ کی پوجا، یہ نقصان دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اس کی پوجا کرتے رہو۔ یعنی کہ لالچ اور ڈر کی بنا پہ یہ مختلف عقائد قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ کیا دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، ستارے کو بھی دیکھا، کائنات کی مختلف اشیاء کو دیکھا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، میں تو اس رب کی طرف توجہ کرتا ہوں جس نے زمینوں کو بھی بنایا ہے اور آسمانوں کو بھی بنایا ہے۔ یعنی کوئی شے اپنے اندر ذاتی لحاظ سے کوئی طاقت نہیں رکھتی جب تک اللہ رب العزت جل شانہ نہ چاہے۔ آگ کی پوجا کرنے والوں کو سمجھایا کہ آگ وہی تھی لیکن ابراہیم پر ہم نے گلزار بنا دی، اور ہمارے حکم سے وہ جو آگ جلانے والی تھی جس سے ڈر کر تم اس کی پوجا کرنے لگ گئے، وہی آگ جو ہے وہ اب گلزار بن گئی ہے۔ ابراہیم اس میں بیٹھے ہیں لیکن ہم نے حکم دے دیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یعنی یہ جو عقیدہ ہے کہ نفع کی بنا پر اور ڈر کی بنا پر مختلف اشیاء کی پوجا کرنے لگ جانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو یہ ہے توحید فی الذات، اور ایک ہے توحید فی الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی سمع ہے، جو اس کی بصر ہے، جو اس کی قدرت ہے، جو اس کا علم ہے، اور یہ تمام اشیاء جس طرح ہم صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے 99 پڑھتے سنتے ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری صفات میں بھی کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی شہید ہے، کوئی بڑے سے بڑا مقام مرتبہ رکھنے والا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی صفت سے ہے، لیکن اللہ جیسی صفت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید فی الصفات، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ صفات کے لحاظ سے بھی اللہ کو ایک مانا جائے۔ تیسری قسم توحید کی بنتی ہے توحید فی العبادات، کہ صفات کے تقاضوں میں توحید، مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی سب سے قوی ارادہ ہے، تو پھر اسی سے مانگو نا، پھر اسی کی عبادت کرو۔ یہ ہے توحید فی العبادات، کہ اس عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے زبان سے اقرار بھی کرو، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی کہتا ہے، زبان سے اقرار کرے توحید کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے اعضاء سے اس بات کی گواہی دے کہ اسی رب کے آگے اپنے اعضاء کو جھکائے، کسی اور کے آگے نہ جھکائے، اسی کو سجدہ کرے، اسی سے دعا مانگے، تو پھر یہ توحید کا وہ تقاضا پورا ہوتا ہے، اور یہ بندہ مسلم کے اسلام کے کامل ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک لہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کی جتنی بھی آیات ہیں، کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کیا جائے۔ غور و فکر جب انسان کرتا ہے تو اس کو رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور رب کی معرفت کو حاصل کرنا یہ بھی رب کا حق ہے کہ رب کی جستجو میں رہا جائے۔ ویسے اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن اس کی نظریں تمہیں پر ہیں، اس کی نظریں تمہارا احاطہ کر سکتی ہیں لیکن تمہاری نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ رب کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ رب کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان میں غور و فکر کیا جائے۔ غور و فکر کرتے 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 انسان کا کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ پھر بندہ یہ سمجھے گا کہ اگر پانی کو بنانے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، اس سورج کو نکالنے والا وہ ہے، اس چاند کو بنانے والا وہ ہے، یہ جتنی بھی سائنسی تخلیقات ہیں، ان میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وجود باری تعالیٰ پر اس کو دلائل ملتے ہیں
کہ واقعی کوئی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جب اس کو یہ دلائل مل جاتے ہیں، پھر جب پریشان ہوتا ہے، جب مصیبت میں آتا ہے، جب بیماری میں آتا ہے، جب مشکل میں آتا ہے، اس کا اپنے رب پر ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اگر ان ساری اشیاء کو بنانے والا وہ ہے تو میری مشکلوں کو بھی حل کرنے والا وہی ہے، پھر میری بیماریوں سے شفا دینے والا بھی وہی ہے، پھر میری مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت الہی اور اس کا نتیجہ۔ تو انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا جو صوفیاء کرام نے طریقہ بتایا رب کی معرفت کا، وہ یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی، حضور علیہ السلام سے جتنا عشق مضبوط ہوتا جائے گا رب کی معرفت اتنی ملتی جائے گی، جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا میں اپنے رب کو جانتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو پھر ضروری ہو گیا نا کہ جو رب کو جانتا ہے اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اگر رب کی معرفت چاہیے، اگر رب کے معرفت کے متلاشی ہیں تو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، جس طرح اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید میں مختلف نعمتوں کی یاد دہانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کو یاد کرو، اور پھر فرمایا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کو کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت رب کو یاد رکھنا۔ ایک تو ہے وہ ذکر جو ہمارے عرف میں ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ہیئت میں بیٹھ کر اور اللہ کا نام لیتے جانا لیتے جانا لیتے جانا، اس کو ہم ذکر کہتے ہیں، لیکن لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، اصلی اعتبار سے ذکر سے مراد ہے ہر حال میں، ہر آن میں اپنے رب کو یاد رکھنا، کسی بھی موڑ پر، خلوت ہو جلوت ہو، کیسی بھی محفل ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنا، وہ مشکل کی گھڑی ہو یا خوشحالی کا موقع ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنا یہ ذکر الہی کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ رب کا شکر ادا کیا جائے، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تو ایک بندہ اگر یہ چاہتا ہے میں اپنے رب کا حق ادا کروں تو اللہ فرماتا ہے اے بندے دیکھنا تجھے میں نے کتنا کچھ عطا کیا ہے، یہ آنکھیں تیرے پاس نہ ہوتی تو تو کیا کرتا؟ تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں، نہ بگاڑ سکتا۔ اے بندے میں نے تجھے کان دیے، تو سن سکتا ہے، تو بول سکتا ہے، ہم نے تجھے وجود دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھ جن کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، میں چاہوں تو یہ ساری نعمتیں تجھ سے چھین بھی لوں۔ اب تقاضا کیا ہے باری تعالیٰ تیری طرف سے؟ ہم مان گئے کہ تو نے یہ سب کچھ عطا کیا، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے ایک ہی تقاضا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ ہم مختلف قسم کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور نعمتیں استعمال کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر گئی، لیکن شکر کا وہ مقام ہمیں نصیب نہیں ہوا جو ایک مرغ کو بھی حاصل ہے کہ وہ بھی جب کھاتا ہے تو وہ بھی اپنی گردن کو اونچا کرتا ہے، ایک پرندہ بھی جب دانہ چنتا ہے تو وہ بھی کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر بھی نہ کرتی ہو اور اللہ کا شکر بھی نہ کرتی ہو، لیکن ایک انسان ہے جو رب کے ذکر اور رب کے شکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو، یہ میرا حق ہے، جب تم میرا حق ادا کرو گے فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے، میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کی صورت کیا ہے؟ نماز ہے، شکر کی صورت کیا ہے؟ روزہ ہے، شکر کی صورت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، شکر کی صورت کیا ہے؟ حج ہے، شکر کی صورت کیا ہے؟ جہاد ہے۔ فرمایا جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو ہم نے تمہیں جسم دیا ہے اس جسم کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، جو ہم نے تمہیں جسم دیا ہے اس جسم کو اس اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رکھو، یہ تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو۔ میں تمہیں 30 روزے دے کر آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میرا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، میں تم پر نماز فرض کر کے تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ اے بندے میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، اب تو میرا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں مظلوموں کی مدد کر سکتا ہوں، میں ان کی فریاد پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تم ان کے خلاف ان کے حق میں آنے والی آواز کو اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو، تم ان کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، جہاد کرتے ہو مخالفوں سے یا نہیں کرتے، یہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میرا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ حج ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، خانہ کعبہ کے چکر لگائے جائیں اور باقی سب کچھ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حق ادا کرو۔ اور یہاں پر اگلی بڑی پیاری بات ہے وہ یہ بھی سمجھ لیجئے گا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اسی طرح سے اللہ کی قسم اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے، مختلف قسم کے جو کفارے رکھے گئے ہیں،
اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئی تو اس کا بھی فدیہ ہوتا ہے، جس طرح سے ہلا یا اسقاط اس کا شریعت کے اندر ایک پورا طریقہ ہے، اسی طرح سے اگر کسی کا روزہ رہ گیا تو اس کا بھی کفارہ ہے، روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، زکوٰۃ ہے اس میں بھی لوگوں کو مال دینا ہے، حج ہے تو اگر اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم سے یہ کام ہو گیا تو اب تم جانور ذبح کرو، دم لازم آ گیا تم پر۔ یہ ساری چیزوں میں اللہ رب العزت جل شانہ نے جو مختلف کفارے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے رکھے ہوئے ہیں میرا حق ہے اور میرے حق میں تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، میرا حق جیسے ادا کرنا تھا تم ویسا نہیں ادا کر سکے، تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خامی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، اللہ فرماتا ہے اب میں یہ کہتا ہوں مخلوق میں جو میرے بندے ہیں نا تم ان کو خوش کر دو۔ کیا کرنا ہے جی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب کیا کرو جی؟ اب جو ہے وہ دم لازم آ گیا، ایک جانور لو اسے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے، میں اپنا حق معاف کر دینا تھا میں نے، لیکن اب اس کا طریقہ یہ ہے میرے بندے کو راضی کر دو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ اپنے حقوق کو اس طریقے سے بندے کو معاف کرنے کے اس نے طریقے بھی ہمیں دے دیے کہ اے میرے بندے میں جو ہے وہ اپنا حق اس طریقے سے معاف بھی کر دوں گا۔ جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہے اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اللہ کی ماننا۔ تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا اگرچہ اس میں باریک سا فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کو ماننے والے سارے ہیں لیکن اللہ کی ماننے والا کوئی کوئی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہے، انہوں نے جا کر لوگوں کو بشارت دینا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر پر تھپڑ لگایا، کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے، چپ ہو جا، نہ کہہ لوگوں کو کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے اور غصے سے ڈرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ جنتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، وہ مجھے مار رہے ہیں، ان کو بتائیے پھر یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، پھر تو بس لا الہ الا اللہ کہتے جائیں گے اور جنتی بنتے جائیں گے۔ حضرت عمر کی ایک اپنی مدبرانہ سوچ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے عمر بات تو ایسے ہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہوگا، لیکن ٹھیک ہے لوگوں کو نہ بتاؤ کہیں وہ عمل نہ چھوڑ دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ واسناؤها، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی چابی ہے، جس نے کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس چابی کے دندانے بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دندانے نماز ہے، اس کے دندانے روزہ ہے، اس کے دندانوں میں زکوٰۃ ہے، حج ہے اور جہاد ہے۔ یہ جو ارکان اسلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنوائے اور فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے اس چابی کے دندانے ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا؟ ایک ہے اللہ کو مانو اور ایک ہے اللہ کی مانو۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے اور اللہ کی بھی مانا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے توحید کو اس بات کو سمجھ لیا کہ شاید رسولوں اور نبیوں کو چھوڑ دینے کا نام جو ہے یہ توحید ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابلیس شیطان اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ جس کو منوا رہا تھا اس کا اس نے انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا اب تو مردود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا صرف مجھ کو مانو، میں یہ کہتا ہوں جس کو مجھ کو بھی مانو اور جس کو میں منواؤں اس کو بھی مانو۔ تو لہذا نبیوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اس کی نازل کردہ احکامات اور تعلیمات اور کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھنا اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن اور رب کی ملاقات پر ایمان رکھنا، یہ سب کے سب اللہ کے حقوق میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے حقوق اللہ کہ جس کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے روزمرہ کے معاملات میں، عبادات میں، اور بالخصوص یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہمیں ملا ہوا ہے ماہ رمضان المبارک، اس میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، اور زیادہ سے زیادہ نمازیں، زیادہ سے زیادہ روزے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا جب حق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کی تھوڑ نہیں ہونے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔